بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اللہ تعالی ولی ہے، الذین ان لوگوں کا، آمنو جو ایمان لائے، یخرجو وہ نکالتا ہے، ہم انہیں، من سے، الظلماتی اندھیروں، الی طرف، النوری روشنی کے، والذین اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، اولیاء دوست ہیں، ہم ان کے، الطاغوت شیطان، یخرجون وہ نکالتے ہیں، ہم انہیں، من سے، النوری روشنی، الی طرف، الظلمات اندھیروں کے، اولئک یہی لوگ، اصحاب ساتھی ہیں، الناری آگ کے، ہم وہ، فی میں، ہاں اس آگ، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور وہ ایمان والوں کو یعنی اللہ ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت اور جو کافر لوگ ہیں ان کے دوست شیطان ہیں، طاغوت ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات اور وہ شیطان ان لوگوں کو، کافروں کو روشنی سے نکال کر دوبارہ اندھیریوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار یہ لوگ آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 ہے، جس میں اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں، ولی ہیں، ساتھی ہیں۔ کتنی بڑی خوش قسمتی والی بات ہے کہ جو شخص ایمان والا ہو جاتا ہے، آمنو میں اچھے طریقے سے داخل ہو جاتا ہے، جس کا یقین اور ایمان اللہ رب العزت کی ذات پہ کامل ہو جاتا ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ اور جس کا دوست اللہ بن جائے، کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں نا، کبھی ہم کسی چیز میں اگر ہم پھنس جائیں یا کوئی پرابلم ہو تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس دوست ہیں، وہ ہماری مدد کر دیں گے، وہ بڑے سیٹ ہیں یا بہت ہمدرد ہیں، ہمارے مشکل وقت میں ساتھ دیں گے۔ حالانکہ یہ دنیا کی دوستی، دنیا کے تعلق بہت ناپائیدار ہوتے ہیں، مشکل وقت میں بہت کم ہی ساتھ دیتے ہیں، لیکن ہمیں کتنا سہارا رہتا ہے۔ لیکن ہمارے وہ دوست ایسے ہوتے ہیں، وہ کچھ کرنا بھی چاہیں تو ان کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہوتے۔ لیکن سوچئے ذرا کہ اگر ہمارے دوست بن جائے اللہ رب العزت کی ذات اگر ہماری دوست بن جائے، جس کے پاس کلی اختیار ہیں، جس نے ہر کام کرنا ہے۔ دنیا میں اگر ہم نے کسی کو دوست بنانا ہے اور دنیا میں اگر کسی دوست سے کوئی امید لگانی ہے تو وہ اگر بہت مخلص بھی ہو، بہت سچا بھی ہو، تو ہماری اتنی ہیلپ آؤٹ نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ اتنا ہی کر سکے گا جتنا اس کے اختیار میں ہوگا۔ لیکن اگر اللہ ہمارا دوست بن جائے تو اللہ کیا ہے کہ ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو پھر جس کا دوست اللہ بن گیا نا میری پیاری بہنوں، وہ پھر اس کا کوئی غم نہیں رہے گا، کوئی پریشانی نہیں رہے گی۔ کیوں؟ اور سب سے اللہ پاک نے پہلے فرمایا کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ دوست کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان کو مشکلات سے نکالتا ہے، پریشانیوں سے نکالتا ہے، سٹریس سے نکالتا ہے۔ تو اللہ پاک کیا کرتے ہیں کہ اللہ یخرجہم من الظلمات الی النور وہ ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے آتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، اگر ہم اپنا مضبوط کر لیں تو اللہ رب العزت کی مدد ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ پھر یہ جو دنیا کے اندھیرے ہیں، یہ جو گناہوں کے اندھیرے ہیں، جو ظلم کے اندھیرے ہیں، جو بھی ہمارے اندر کتنی برائیاں ہیں، تاریکیاں ہیں، یہ ساری کی ساری کیا ہو جائیں گی؟ نور میں چینج ہو جائیں گی، کیونکہ اللہ ہمارا ولی بن جائے گا۔ کنسپٹ کو سمجھے آیت مبارکہ کے،
کہ پہلے تو اللہ پاک دعویٰ فرما رہے کہ ایمان والوں کا دوست اللہ ہے، پھر بتا رہے کہ میں جو اللہ ہوں کیا کرتا ہوں، ان ایمان والوں کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے آتا ہوں، روشنی کی طرف لے آتا ہوں، ایمان کی طرف لے آتا ہوں۔ تو میری پیاری بہنوں، ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے، اپنا یقین مضبوط کرنا ہے اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر، پھر اللہ پاک ہمارے کیا بن جائیں گے؟ دوست بن جائیں گے۔ جب اللہ پاک دوست بن جائیں گے تو ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے آئیں گے۔ کچھ روشنیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں جو قرآن کریم کی ہمارے اوپر آتی ہیں، کچھ نماز روزہ ہم جب کرتے ہیں تو اللہ کی طرف سے کچھ روشنی کی طرف ہماری رہنمائی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ والذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، کفر مراد انکار کیا، اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست کون ہیں؟ وہ طاغوت ہیں۔ جو کافر، یہاں مکمل طور پہ کافر نہیں مراد، بلکہ جو صرف انکار کرنے والا ہے اور مسلسل انکار کرتا ہے وہ بھی مراد ہے، یعنی اللہ کی ذات کا، اس کی صفات کا، کسی بھی چیز کا انکار کرنے والا۔ تو جو کافر ہے ان کے دوست کون ہے؟ طاغوت۔ طاغوت کے بارے میں ہم نے بہت پڑھا ہے، اس کو جتنا ایکسپلین کیا جائے کم ہے۔ طاغوت ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے راستے سے روکنے والی ہو، جو اللہ کی طرف جانے والے راستے میں رکاوٹ بن جائے، جو شیطان ہوتا ہے، جو دین سے دور ہوتا ہے، وہ سب طاغوت ہے۔ تو جو کافر لوگ ہیں ان کا دوست طاغوت ہے، یعنی شیطان ہے۔ کافروں کا دوست کون ہے؟ شیطان ہے۔ یاد رکھیے میری پیاری بہنوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم مسلمان ہیں، لیکن اگر ہمارا ایمان بہت پختہ ہوگا تو آمنو میں ہم آئیں گے۔ کفرو سے مراد مکمل کافر نہیں، بلکہ جو بھی تھوڑا بہت اللہ رب العزت کی صفات کا انکار کرنے والا ہے، اس طرح کی کسی بھی چیز اخلاقی طور پہ اور ان چیزوں میں ملوث ہو تو وہ بھی اس میں آ سکتا ہے، کہ جس نے طاغوت کو، شیطان کو دوست بنایا ہوا ہو۔ ہم ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ہم شیطان کی بھی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی دوست بنایا ہوتا ہے۔ لہٰذا جب ہم شیطان کی دوستی کو چھوڑیں گے مکمل طور پہ تو پھر ہم آمنو بھی بن جائیں گے، پھر ہم اللہ کے ولی اور دوست بھی بن جائیں گے، اور پھر ہم اندھیروں سے نکل کر نور کی طرف آئیں گے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ نہ کرے کہ اللہ کی کسی کچھ چیزوں کا انکار نہ کرنا، عمل نہ کرنا۔ میں اکثر یہ مثال دیتی ہوں کہ اگر ہم بچے کو کہیں کہ پانی لا کے دو، بچہ انکار نہیں کرتا، کہتے جی امی میں لاتا ہوں، لیکن وہ ہمیں پانی نہیں لا کے دیتا تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اس نے پانی، وہ ہو گیا، وہ بس فرمبردار ہے، اطاعت گزار ہے؟ نہیں، کفر، یعنی کہ اللہ کی، ہم کہتے ہیں اللہ ہمارے مالک ہیں، خالق ہیں، رازق ہیں، ہمیں اللہ کی ماننی ہے، لیکن ہم مانے نہیں، ہم نماز پڑھے نہیں، تو پھر ہمارا وہ اطاعت تو نہ ہوئی نا۔ جب مکمل طور پر اطاعت نہ کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں کوئی حصہ کفر کا یا انکار کا ادا کر رہے ہیں۔ تو جو لوگ بھی انکار کرتے ہیں، یعنی کہ مکمل طور پہ اللہ رب العزت کی اطاعت نہیں کرتے، وہ شیطان کے دوست بن جاتے ہیں۔ اور شیطان کا کام کیا ہے؟ ایک اللہ کا کام تھا کہ اندھیروں سے نور کی طرف لے کے آتا ہے، اب شیطان کا کام کیا ہے؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ نکالتا ہے ان کو نور سے اندھیروں کی طرف۔ شیطان، میں اس لیے کہہ رہی ہوں یہ اوپر والی بات کا فروغ، کافر اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ہو جو قرآن پڑھنے والے ہیں، جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، وہ مسلمان ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ شیطان کے دوست تو ہم بن جاتے ہیں نا۔ ہم کتنے کاموں میں شیطان کی پیروی کر لیتے ہیں، کتنی جگہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ اللہ کو پسند ہے، یہ شیطان کو پسند ہے، اور وہاں پر ہم شیطان کی پسند کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں شیطان کو دوست بنا لیتے ہیں۔ تو شیطان کا کام کیا ہے کہ جو اللہ نے ہمیں نور دکھایا تھا، روشنی دکھائی تھی، دین دکھایا تھا، عمل کی طرف راغب کیا تھا، وہ کیا کرتا ہے شیطان؟ وہ انہیں نور سے، روشنی سے نکال کر واپس اندھیروں کی طرف لے کے چلا جاتا ہے، اندھیریوں میں، تاریکیوں میں گھسا دیتا ہے۔ یہ بات آپ خود اپنی زندگی میں ریئلائز کریں کہ ہمارے ساتھ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ہم کچھ اچھے بننے کی کوشش کرتے ہیں، اچھے اچھے کام شروع کرتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم اچانک واپس اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی گناہ ہوتا ہے، ہم اس سے توبہ کر لیتے ہیں، اس کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیتے ہیں اور کچھ چھوڑ بھی دیتے ہیں، لیکن پھر کیا
کیا ہوتا ہے ہم واپس اس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ہمیں اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی ہے کہ رب کائنات ہم روشنیوں کی طرف آ رہے ہیں، ہم نور کی طرف آ رہے ہیں، ہم قرآن کی طرف آ رہے ہیں، تو ہی ہمارا ولی بن جا، ہمارا دوست بن جا اور ہمیں مزید روشنیوں کی طرف لے جا، ہمارے اندھیروں کی طرف ہمیں نہ دھکیلنا، ہم کہیں اس میں نہ آ جائیں. کافر لوگوں کے لیے تو اللہ پاک نے کہہ دیا کہ کافروں کا شیطان دوست ہے اور وہ اندھیروں کی طرف ان کو لے جاتا ہے، کیونکہ اب یہ جو آگے والا جملہ ہے نا یہ کفار کے لیے ہی ہے. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں. اصحاب ساتھی کو کہتے ہیں. جیسے سفر میں کوئی ہمارے قریب بیٹھا ہوا ہمارا ساتھی ہوتا ہے تو اس طرح یعنی کہ اس کی آگ بالکل اس کی دوست بن جائے گی، اس کے چمٹ جائے گی، اس کے ساتھ رہے گی. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. میری پیاری بہنوں، اوپر میں صرف ترغیب کے لیے بات کہہ رہی تھی، اللہ نہ کرے ہم انکار کرنے والے ہوں. یہ خالدون کا جو لفظ آیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والے، اور ہمیشہ مسلمان کبھی جہنم میں نہیں رہے گا. مسلمان جتنا بھی گنہگار ہو وہ اپنے گناہوں کی، جس کا ایمان یعنی یقین اللہ پہ لا الہ الا اللہ جس نے دل سے پڑھا ہوا ہے، وہ مسلمان اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد کبھی نہ کبھی ضرور جہنم سے نکلے گا اور جنت میں جائے گا. چونکہ یہاں فرمایا گیا ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تو اس سے مراد کلی کافر ہی ہے. میں نے اوپر جو کہا ہے وہ نہیں صحیح ہے، لیکن ہم اگر شیطان کی طاغوت کی پیروی کریں گے تو ہم بھی ان سے ملتے جلتے ہو جائیں گے. تو ہمیں شیطان کی کا انکار کرنا ہے، شیطان کی کسی بات میں نہیں آنا ہے. ہم نے نور ہی نور اپنے لیے ڈھونڈنا ہے. اندھیرے کیا ہیں آپ کو اچھی طرح پتا ہے. ہر وہ بات جس سے اللہ پاک نے منع کیا ہے وہ اندھیرا ہے، ہر وہ چیز جو اللہ کو ناپسند ہے وہ اندھیرا ہے، ہر وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے ہٹ کے ہے وہ اندھیرا ہے. تو ہم نے خود دیکھنا ہے کہ ہم نے بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کے روشنی کی طرف جانا ہے، ایمان کی طرف جانا ہے، اعمال کی طرف جانا ہے، تاکہ اللہ پاک ہمارے دوست بن جائیں، اللہ پاک ہمارے ساتھی بن جائیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی یہ کافر لوگ جو مکمل کافر ہیں، جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، مسلسل اللہ کی ذات کا انکار کرتے ہیں، یہ لوگ شیطان کے دوست ہیں اور یہ مکمل اندھیروں میں پھر گھس جاتے ہیں. اس وجہ سے کافر کی یہ سزا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کافر کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی دین کی ہدایت اور سمجھ عطا فرمائے. کافر کی سزا یہ ہے کہ وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے خالدون، وہ کبھی وہاں سے نکلیں گے نہیں. مسلمان کے یہ خوش ہونے والی بات نہیں ہے. جہنم کی آگ ایسی ہوگی کہ وہ ایک لمحہ کی کسی کو اگر لگ جائے تو تب بھی اس کا بڑا نقصان ہوگا. دنیا کی پوری زندگی اور پوری اس کے مقابلے میں وہ کچھ، یعنی کہ ایک ذرا معمولی سا جہنم کا اگر دنیا میں آ جائے تو پوری دنیا فنا ہو جائے. تو وہ اگر ہم میں سے کسی کو کچھ لمحوں کے لیے بھی لگے تو وہ تب بھی نقصان دہ ہے. لہٰذا اگر ہم جب نماز قضا کرتے ہیں یا کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں جہنم میں جانا ضرور پڑے گا. لیکن یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ہے کہ جس نے سچے دل سے کلمہ پڑھا ہے اس پہ جنت واجب ہو جاتی، یعنی وہ جہنم میں اپنی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا. تو میری پیاری بہنوں، ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے کوشش کرنی ہے، ارادہ کرنا ہے، دعا کرنی ہے کہ ہمیں جہنم دکھائی بھی نہ دے، ہمیں سنائی بھی نہ دے، ہم اس کے بالکل قریب سے بھی محسوس بھی ہمیں نہ ہو، چاہے جائے کہ ہم اس کے اندر جائیں اور کچھ سزا بھگتنے کے بعد وہاں سے نکلیں. اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.